السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج دربار علیہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر عرس مبارک کی تقریب سعید ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ عرس مبارک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں ملک پاکستان سے بیرون ممالک سے کس قدر لوگ آتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ حضور بادشاہ سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے عرس مبارک پہ پوری دنیا سے لوگ کافروں کی صورت میں آتے ہیں، اور 3 دن مکمل یہاں پر قیام ہوتا ہے۔ بدھ کو آ جاتے ہیں اور جمعرات کا دن جو ہے وہ باقاعدہ تقریبات ہوتی ہیں، پھر اگلے جمعے کی نماز کے بعد پھر لوگوں کی واپسی ہوتی ہے۔ تو اس دوران ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، اور لوگ اپنے فیملیوں بچوں سمیت آتے ہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ الحمدللہ میں نے گرمیوں میں بھی عرس مبارک کی تقریبات کو دیکھا ہے، تب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور سخت ٹھٹکتی سردی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ حضرت سخی سلطان عارفین سلطان باہو کے دربار گوہر بار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں سے انٹرویو کیا، پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے۔ ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو کے دربار پہ آنے سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اور پھر ہمیں سکون قلبی اور سکون ذہنی نصیب ہوتا ہے۔ جب دربار پہ آتے ہیں بڑے سکون سے لیٹتے ہیں۔ اور اس دفعہ ایک دفعہ میں نے گرمیوں میں دیکھا کہ راستے میں ایک پلاڈو گاڑی ہے، اور اس سے لوگ نیچے اتر کے، گرمی سخت ہے، ایک قالین بچھا کے ہل چلائی ہوئی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے معصوم بچے، ان کی خواتین جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ تھے، وہ وہاں پر آرام فرماتے ہیں۔ میں رات کے 1 بجے دربار شریف سے حاضر ہو کے جب واپس آیا تو بڑے سکون سے بچے سو رہے تھے، اور ایک بندہ بیٹھا تھا۔ اس کو میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیا فیل ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں پشاور سے آیا ہوں، اور میں وہ بیوروکریٹ ہوں، اور تقریباً کہہ رہا تھا کہ 22 گریڈ کا افسر ہوں، سیکرٹری ہوں، اور یہ ساری میری فیملی جو ہے وہ آئی ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ کوئی باہر امریکہ میں ہیں، کوئی بھائی ہمارے یہاں پر بزنس کرتے ہیں، اور ہمیں گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر ہے۔ مخمل کے بسترے ہیں، اور وہاں پر ہمیں باقاعدہ بیڈ ہے، اور AC چل رہے ہیں، لیکن ہم پراڈو سے اور پجارو سے اتر کے اگر یہاں لیٹے ہیں، کہتے ہیں میں خود حیران ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ بچے بیڈ پہ اتنے سکون سے نہیں سوتے جو یہاں سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ ایک روحانی سکون مل رہا ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار پہ اللہ ملتا ہے، اور پھر سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار پہ آنے سے خالق کائنات انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا فرماتا ہے کہ اس کی لو رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ لگ جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں جو بندہ ہوتا ہے دنیا داری میں مگن ہوتا ہے اور دنیا پرستی میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب اللہ والے کے دربار پہ جاتا ہے تو پھر خدا پرستی وہاں سے سیکھ لیتا ہے۔ الحمدللہ حضرت سلطان باہو کے دربار سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے، اور آپ نے خود دیکھا یہاں پہ کوئی ایسا فاحش کام یا کوئی ایسا میلہ ٹھیلا وہ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر لوگ پھر بھی آتے ہیں، اور اس بغیر کسی میلے ٹھیلے کے حضرت سلطان باہو کے دربار پہ آ کے قرآن خوانی اور ذکر الہی اور نعت خوانی، اور ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، اور لنگر کی تقسیم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور لنگر کھا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے دیکھا۔ پھر ہر آستانے پہ اب انالیسس نہیں ہو سکتا کہ کتنے لوگ ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں تقریباً 30 سے 35 گھرانے ہیں حضرت سلطان باہو کے، جو ارد گرد انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور ہر ڈیرے پہ کوئی نہ کوئی، کہیں 5000 بندہ ہے تو کہیں 1000 بندہ ہے، کہیں 10,000 بندہ ہے تو کہیں آپ کو 18,000 بندہ ملے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ اس کو انالیسس کرنا چاہو گے، تمام ڈیروں کو دیکھ کر، حضرت سلطان باہو کے دربار گوہر بار کو دیکھ کر، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں اگر دیکھو گے تو بے تحاشا مخلوق آتی ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ ہر خانقاہ کے، ہر دربار کے
باقاعدہ طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اشتہار چھپتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں ملتی ہیں، لوگوں کو زبردستی لایا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ تقریباً 350 سال ہو رہے ہیں، کبھی اشتہار نہیں چھپا، کہ کبھی کسی کی طرف کارڈ نہیں گیا، کسی کو یہ انفارم نہیں کیا گیا، دعوت دیا، مہم نہیں چلائی گئی کہ جا کر لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ اور حضرت سلطان باہو کا عرس چل رہا ہے وہاں شرکت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والا خود کیچ کرتا ہے۔ اب حضرت سلطان باہو نے اپنی زندگی میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک شروع کیا تھا، اور وہ اس زمانے سے آج تک چل رہا ہے، اور کئی لوگوں کے زبان سے میں نے سنا محرم کے مہینے جی حضرت سلطان باہو کا عرس ہے وہاں جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو کئی دفعہ بتایا گیا کہ حضرت سلطان باہو نے امام علی مقام کا عرس جب شروع کیا، اپنی اولاد کو، اپنے مریدین کو بلا کے کہا کہ خیال کرنا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں نے جو امام علی مقام کا عرس شروع کیا ہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میرا عرس کرے نہ کرے کوئی بات نہیں ہے، امام علی مقام کا عرس منانا ہے۔ اور الحمدللہ اسی طرح پوری اولاد اور آپ کے معتقدین، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء امام علی مقام حضرت امام حسین کا عرس مبارک مناتے ہیں، اور یکم سے لے کر 10 محرم تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور یہ تو کرامت ہے کہ حضرت سلطان العارفین کی کشش ہے کہ آپ نے بولا ہی کسی کو نہیں کہ میں عرس پہ آنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت سلطان العارفین کے عرس میں لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں۔ اور پھر جو مین بات ہے کہ یہاں پر بیر کا درخت ہے، بیری کے درخت میں کے نیچے ابھی بھی میں جب گیا چادر پوشی کے لیے، کئی عورتوں کے دوپٹے بچھے ہوئے تھے، اور اس امید سے تھے کہ شاید کوئی بیر کا پتا یا بیر گر جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی ایسے لوگوں کے لیے پتے گرے یا بیر گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے، یا بیٹی یا بیٹا۔ پھر کمال یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے جسم کے اوپر بیر کا نشان ہوتا ہے، پتے کا نشان ہوتا ہے۔ ایون حضرت علامہ مناظر اسلام علامہ احمد سعید احمد صاحب جو تھے فیصل آباد والے، سعید احمد اسد صاحب، وہ تشریف لائے 95 میں میرے پاس، اور میرے دادا حضور چچا حضور کا پہلا عرس تھا، اور اس میں آئے تو اپنی فیملی کے ساتھ آئے، ان کی ہمشیرہ آئی، ان کا بہنوئی آیا، ان کو لے کر دربار شریف پہ چھوڑا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ پیر صاحب ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو کھانا وغیرہ بھیجنا ہے، کیونکہ وہ بے اولاد ہیں اور 30 سالوں سے ان کو اولاد نہیں ہے۔ تو آپ وہ آئیں یہ سن کے کہ وہاں بیر یا پتا گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے، تو وہ گئے، رات وہاں رہے۔ فجر کی نماز کے ٹائم جب انہوں نے دیکھا تو ان کے کپڑے کے اوپر بیر گرا ہوا تھا، اور انہوں نے بیر کھایا۔ اور 96 میں پھر علامہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی حیدرآباد سندھ میں، تو انہوں نے بڑے اجتماع میں اعلان کر کے کہا کہ جی میں ادھر عرس پہ گیا تھا، میرا بہنوئی اور بہن گئے تھے تو بیر گرا، اور اللہ نے آج وہ میری بہن کو بیٹا عطا کیا ہے، اور اس کے جسم پہ بیر کا نشان ہے، یعنی وہ اوتھینٹک دلیل ہے۔ اب حضور آپ کے بارے میں بہت زیادہ معروف ہے کہ آپ کے سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں دینی مدارس ہیں، تو آپ دینی مدارس چونکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اس قدر آپ کے کتنے مدارس ہیں اور آپ ان کو کس انداز سے چلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ، یہ تو انسان کے اپنے بساط میں نہیں ہے، نہ ہی اس کی توفیق ہے، توفیق دینے والا رب کی ذات ہے، اور ہمت دینے والی بھی رب پاک کی ذات پاک ہے، اور سلطان العارفین کا فیضان ہے کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی گیا ہوں، جس سٹی میں، جس شہر میں گیا ہوں، جب ان لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ایک ہی تلقین کی ہے کہ بیٹا اور کوئی کام کرو یا نہ کرو، میری خدمت کرو یا نہ کرو، نظر پیش کرو یا نہ کرو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مسجد اور مدرسہ ضرور بنائیں۔ تو اگر مدرسے کی توفیق نہیں ہے تو مسجد بنا کے اس میں جو خطیب رکھیں اور امام رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ حفظ کا شعبہ رکھ دیں تاکہ وہاں پر مدرسہ چلے۔
اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں KPK میں، آزاد کشمیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں الحمدللہ 450 مدرسے بن چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں حاجی محمد یوسف صاحب، یہ ہمارے خلیفہ ہیں اور کشمور ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور وہاں پہ جو کچے کا علاقہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ وہاں سے ڈاکو نکلتے ہیں اور لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے حساب سے لے جاتے ہیں۔ اسی کچے کے علاقے میں جب میں گیا تو کئی ایسے راہزن تھے جو آ کر سلسلے میں شامل ہوئے اور انہوں نے مدارس اور مساجد کی بنیادیں رکھی۔ اور الحمدللہ میرے خیال ہے 5 سے 7 مدرسے تو اور مساجد تو صرف ہمارے کچے کے علاقے میں موجود ہیں، اور ابھی بھی میں گیا تھا تو ایک مدرسے میں تقریباً 300 بچے پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہر علاقے میں مدارس اور مساجد کا جال پھیرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایون میں انڈیا گیا تو انڈیا کے اندر بھی الحمدللہ میں نے 4-5 مساجد اور مدارس تعمیر کرائے ہیں، اور وہ بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جتنے سلطانی فقیر ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی جو زمین دیتا ہے ڈونیشن دیتا ہے وہ دے، باقی سارے مل ملا کے مدرسہ اور مسجد بنائیں بھی صحیح اور اس کو چلائیں بھی صحیح، اور لوگوں پر اکتفا نہ کریں کہ آپ کو کیا ملتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا اپنا جو مرکز ہے اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تہیں جو ہو ہم لوگ کریں، تاکہ لوگوں پر وزن نہ ڈالیں۔ وہی جو پیر بھائی ہیں وہ اسی علاقے میں مدارس بنا کے اس کو مضبوط کریں۔ تو الحمدللہ انگلینڈ میں گیا تو وہاں بھی الحمدللہ مدرسے کی اور مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، وہ بھی کام چل رہا ہے، اور ابھی جاپان میں بھی ایک کام ہو رہا ہے، اور اب میں یورپ کے دورے پہ جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی کہ یورپ کے مختلف شہروں میں الحمدللہ مدارس اور مساجد کا قیام ہوگا۔ یہاں پر ابھی دربار عالیہ سراج العارفین حضرت سخی سلطان غلام میرا رحمۃ اللہ علیہ کا کام بھی جاری ہے، اور 7 مدرسے کے بھی 8 کمرے تعمیر ہو چکے ہیں، 7 مسجد کا بھی پلان سننے میں آیا ہے۔ تو آپ کا جو ادارہ یہاں پر چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات اطمینان کے ہیں یا کیا اس کے بارے میں کہیں؟ لیکن یہ جو یہاں کا ادارہ چل رہا ہے، یہ حضرت سراج العارفین حضرت سخی سلطان غلام میرا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد میرے دل میں یہی آیا کہ یہاں پر آپ کے دربار کے اطراف میں مسجد اور مدرسے کا قیام ہو، اور اس میں مولانا شاہ سیب صاحب جو ہیں ہمارے ابھی مفتی بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، یہ اس سے پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ضیاء العلوم شریف میں، تو میں نے وہاں ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کا انتظار ہے، جب آپ فارغ التحصیل ہو کر نکلیں گے تو یہ مدرسہ آپ کے حوالے کروں گا۔ الحمدللہ اللہ نام صاحب اپنے بھائی سمیت اندلیب صاحب سمیت تشریف لے آئے، اور الحمدللہ یہ مدرسہ میری جو سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ بن رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں جو ہمارا شوق ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں چلانے والا، سخی سلطان العارفین کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت میں نے دیکھا اور عوام نے بھی خود دیکھا کہ تقریباً 2 بچے جو ہیں انہوں نے خطابت کا رول ادا کیا اور بہت اچھی خطابت فرمائی، اور خطاب ان کے جو تھے بڑے دل پذیر اور بڑے ایک پرمغز تھے، اور اسی طرح جو بچوں نے قرات کی تو ان کے تلفظات کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ واقعی کسی استاد سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ شعبہ قرات تجوید و قرات بھی ہے، حفظ بھی ہے، اور درس نظامی کا شعبہ بھی ہے۔ اللہ کرے گا کہ یہ اور زیادہ ترقی کرے گا، کیونکہ یہ سلطان العارفین کے اپنے دامن کے ساتھ وابستہ ہے اور ان کے پہلو میں ہے، اور امید ہے کہ سراج العارفین حضرت سلطان غلام میرا صاحب اور سلطان العارفین اور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نگاہ کرم سے یہ مدرسہ کوئی ایسی کھیپ بچوں کے نکالے گا جو کہ تخصص کر کے مفتیان اعظام بن کے پورے دنیا میں جا کر فیض پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر سننے میں آیا اساتذہ اکرام کی طرف سے کہ یہاں پر جو طلباء کرام پڑھ رہے ہیں
وہ کوئی ایسے ہمیں طالب علم ملے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کسی کے 18 پارے حفظ ہو گئے ہیں, کسی کے 15 پارے ہو رہے ہیں, اور اساتذہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے اور حضور سلطان بہو سرکار کی نگاہ کرم ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ روحانی طور پر اساتذہ اکرام پر, طلباء اکرام پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا نہیں ہے، پڑھ رہا ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے شور کوٹ کے علاقے میں حضرت قبلہ پیر سید بہادر شاہ صاحب جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی. ان کو ان کے والد صاحب علم حاصل کرانے کے لیے ملتان لے کے جا رہے تھے. جی وہ چونکہ دربار شریف سے مرید تھے تو ان کے والد صاحب نے بچے کو لیا، پہلے حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں آئے کہ بادشاہ سلطان کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر کے پھر ہم جائیں گے، پھر اس کو دارالعلوم میں داخل کروں گا. تو جب یہاں آئے تو یہاں سے ہو کے جب استاد کے پاس گئے، دارالعلوم میں داخل کیا ملتان میں، تو استاد نے جب قاعدہ اٹھا کر سامنے رکھا تو اس بچے نے کہا یہ قاعدہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے. جی سارا قاعدہ پڑھ کے سنایا. پھر قرآن پاک اٹھایا تو پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک حفظ سنا دیا. پھر جب کتابیں اٹھا کر دکھائیں تو تقریباً تمام قرات کتابیں وہ بہادر شاہ پڑھتا گیا. اور ان کے استاد پریشان ہوئے، انہوں نے ان کے والد صاحب کو بلوا کے کہا کہ پیر صاحب آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو پڑھا پڑھایا بچہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. اللہ. اس نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ شرارتی تھا، پڑھتا نہیں تھا، تنگ کرتا تھا. میں اس کو لے کر آیا کہ بھئی آپ کے پاس پڑھے گا تو حافظ بنے گا، عالم بنے گا اور آگے ہمارا تصوف کا کام کرے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو پڑھا پڑھایا بچہ ہے، تمام کتب اس کو آتی ہیں، قرآن پاک کا یہ حافظ ہے، اور باقی جو فقہ ہے منطق ہے اس کا یہ بھی حافظ ہے، اور احادیث کا بھی یہ حافظ ہے، میں کیا چیز اس کو پڑھاؤں. پھر بچے کو بلا کر ان کے والد نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا کہ تم کیسے پڑھے ہو. انہوں نے کہا کہ ابا جی مجھے اور تو یاد نہیں ہے، جب آپ نے مجھے حضرت سلطان باہو کے دربار پر لے آئے اور آپ نے مجھے وہاں بٹھایا اندر دربار میں اور کہا کہ میں وضو تازہ کر کے آتا ہوں، یہیں سے ہٹنا نہیں. کہ میں بیٹھا رہا، دیکھا کہ اچانک دربار پاک جو ہے وہ چاک ہوا، حضرت سلطان عارفین باہر تشریف لے آئے اور مجھے بلایا، فرماتے بہادر شاہ کدھر جا رہے ہو. میں نے عرض کی حضور میں جا رہا ہوں ملتان پڑھنے کے لیے. فرمایا جو وہاں پڑھنے جا رہا ہوں آؤ میں تمہیں ادھر پڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. سلطان عارفین نے سینے سے لگایا اور جب چھوڑا تو فرمایا تمام علوم میرے اوپر وارد ہو گئے اور الحمدللہ میں تمام علوم کا حافظ بن گیا ہوں. تو اگر حضرت سید بہادر شاہ صاحب صرف چکر لگا کے جاتے ہیں تو وہ قرآن کے حافظ اور عالم بن جاتے ہیں، اور جو ادھر حضرت سلطان باہو کے در پہ بیٹھ کے جی اور کلام الہی پڑھ رہے ہیں، احادیث مقدس پڑھ رہے ہیں اور دین کا تصور کر کے دین پڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح روانی سے یہ بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کرے گا کہ ان کو فیض سلطانی نصیب ہوگا، یہ عارف اور عالم بھی بنیں گے اور حافظ بھی بنیں گے انشاءاللہ. مجھے صاحبزادہ مرید سلطان صاحب سے ایک بار اتفاق ہوا تو میں نے عرض کیا کہ سائیں حضور دن رات سفر کرتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ کیسے ہوتی ہے، تھک جاتے ہوں گے، سفر میں آپ کو مسائل ہوتے ہوں گے. تو مجھے آپ نے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 بار یا رسول اللہ کہو، 3 بار یا رسول اللہ کہو تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اس بات میں کیا راز ہے؟ الحمدللہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے حاضر ناظر ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا نبیو انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے میں نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. پھر اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی کہ نبی جو ہے مومنوں کو ان کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ جب بھی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے اور دین کے کام میں ہیں، ہم خدا نخواستہ کوئی دنیا داری کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں، جب دین کے لیے نکلتے ہیں تو رسول اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم کر، آپ کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ کی توجہ ہوگی تو بیڑے پار ہوں گے. جب 3 طرفہ پکارتے ہیں تو الحمدللہ ایک تو کئی دفعہ میں نے یہ بھی آزمایا ہے، میرا عموماً گلا خراب رہتا ہے اور اسپیچ نہیں ہو پاتی، لیکن الحمدللہ
جب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو خود بخود گلا کام بھی کرتا ہے، اور جہاں مجھے 15 منٹ تقریر کرنی ہوتی ہے وہاں 2 گھنٹے تقریر کر جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ بس آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ عام طور پہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیسے سنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو رسول تو بہت ہیں، 350 سے زیادہ رسول ہیں، تو آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ میں کہا ہم اس کو پکار رہے ہیں جو آخری نبی ہے، جی جن کے لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ جب آخری نبی آخری کتاب لے کے آیا، باقی جتنے انبیاء تھے ان کی تو رسالتیں رک گئیں، ان کا سلسلہ رک گیا، اب سلسلہ جاری ہے، تو رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہے۔ پھر ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم انہی کے امتی ہیں۔ پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا یہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں روئی ہوتی ہے پھٹی؟ کہتے ہیں ہاں جی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ پھٹی جب چنائی کے لیے خواتین جاتی ہیں تو نو مولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ایک بننے پہ لٹا دیتی ہیں اور خود جا کر پھٹی چننا شروع کرتی ہیں، اور وہ چنتی رہتی ہیں۔ اچانک ایک بچہ، چاہے 30 عورتیں ہوں چاہے 100 عورتیں ہوں، ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ روتا ہے اور کہتا ہے امی۔ جی میں نے کہا تم بتاؤ کہ بچے بھی 30 سوئے ہوئے ہیں، مائیں بھی 30 اندر ہیں، ان میں سے کون سی ماں جو ہے جواب دے گی؟ تو اس نے کہا ظاہر ہے کہ جس کا بچہ ہوگا وہ اپنے بچے کی آواز کو سن کے وہاں پہنچے گی۔ میں نے کہا جب ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے تو ہمارا رسول ہمیں نہیں پہچان رہا؟ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہی کرم ہے۔ اور جب بندہ دین کے لیے نکلے تو اس کو غم ہونا نہیں چاہیے کہ وہی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک اور اللہ کے رسول اللہ کی پاک ذات، وہ ان کی مدد خود فرماتے ہیں۔ جی آخری سوال کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت بعد میں ملی یا آپ مادرزاد ولی تھے؟ اب اصل بات یہ ہے کہ 2 قسم کے اولیاء ہیں، ایک وہبی ہیں جی اور ایک زاہدی ہیں۔ جی وہبی ولی وہ ہوتا ہے جس کو عالم ارواح میں رب العالمین ولایت سے نوازتا ہے، جی اور زاہدی ولی وہ ہیں جو زہد و تقوی سے رب العالمین کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے، ان کی عبادت کر کے اللہ پاک جب ان پہ راضی ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تو پھر جب راضی رب ہو جاتا ہے تو رب کی طرف سے الہام آتا ہے کہ میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو غوث العظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی، یہ 2 ایسی شخصیات ہیں کہ جو واضح طور پر عالم ارواح میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت سے نوازا، اور ان کے آنے سے پہلے خوشخبریاں یہاں پر پہنچ چکی تھیں کہ یہ ہستیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ باقی جو ولی بنے ہیں زاہدی ولی، وہ پیدا ہونے سے پہلے ان کی کوئی پیشن گوئی کسی سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ جو اللہ کے کامل ولی جو کہ وہبی ولی ہیں، یہ ان کے آنے سے پہلے ہی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ جس طرح حضرت سلطان باہو کی اماں ذات پاک جو بی بی راستی مقدسہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تہجد کے ٹائم الہام ہوتا ہے کہ اے راستی، میں تمہیں ایک بیٹے سے نواز رہا ہوں جس کا نام تو نے نہیں رکھنا، وہ میں رب ذوالجلال والاکرام رکھ رہا ہوں، اور اس کا نام ہوگا باہو۔ باہو یعنی با خدا، تو وہ با خدا ہوگا اور ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور وہ نام بھی میں رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو وہ ہستی ہیں جن کو عالم ارواح میں رب کائنات نے ولایت کے مقام سے ہمکنار فرما دیا تھا۔ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ آپ کے آپ کے ان ملفوظات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی زندگی بھی حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے موافق گزر رہی ہے، اور آپ کی جو دینی خدمات ہے وہ بھی فقط پاکستان یا پنجاب کے اندر محدود نہیں بلکہ عالمگیر ہے، اور دنیا کے اندر جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، دیگر ممالک کے اندر وہ جاری ہیں۔ تو امید خیر ہے کہ آپ جیسی شخصیات اگر یہاں پر موجود رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ آپ جیسی شخصیات کی بہار سے انشاءاللہ تعالیٰ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی ان دینی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے سایہ عاطفت کو اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور حضور سراج العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مقدس پر جو ادارہ آپ نے قائم کیا ہے، جس طرح پاکستان بھر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور جتنے آپ کے معاونین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضور۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوریج دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہی دنیا کے لیے ترویج و تبلیغ کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کے تھرو جو محبت بھرا پیغام ہے وہ آگے بڑھائے گا۔ اور یہ میرا جو لاسٹ پیغام ہے وہ محبت ہے، پیار ہے اور سخاوت ہے۔ اپنے دوستوں سے پیار کرو اور پیار کو آگے بڑھاؤ، اور پھر جو بندہ دینے والا ہے وہ کبھی کسی سے لینے کا روادار نہیں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ دینے والے بنیں اور لینے والے نہ بنیں۔ جو دینے والا بنتا ہے رب العالمین اس پر بڑا کرم کرتا ہے، رب العالمین اس کو عنایات کرتا ہے۔ اور بس آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور جو کچھ بھی بچا ہو وہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے دے گا۔ تو الحمدللہ اپنے اندر اس چینل کے تھرو میں میسیج دے رہا ہوں کہ اپنے اندر ایسی کوالٹی پیدا کریں کہ جب بھی پریشان ہوں اور جب دیکھیں کہ مالی طور پہ پریشان ہو چکا ہوں تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ جب صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک